اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ بی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب الحمدللہ ہم کورس 2 کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے پارے کو 5 صفحات میں تقسیم کیا تھا اور ہر صفحہ کو 4 اشاروں میں۔ تو اب ہم 5ویں صفحے کا ایک اشارہ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ سب جتنے اس کے مضامین ہیں، ہر ایک انگلی پہ 4 اشارے، تو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ ان صفحات کو کے اشاروں کو ہم پیش کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم جلدی سے پچھلے اشارے بھی ایک بار دہرا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کا اشارہ شروع کریں گے۔ جی ہینڈ ریز کیجئے پہلے صفحے کے اشارات۔ جی سسٹر منیبہ پہلے پورے کرائیے اور اس کے بعد شارٹ دونوں کرا دیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم اللہ السلام۔ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ویری گڈ۔ جی نبیلہ اظہر، کافی آپ اگلے صفحے کا نبیلہ اظہر کرائیں گی۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ دو رخے، ویری گڈ۔ کافرین، منافقین، منافقین، فسادی دو رخے۔ ویری گڈ۔ جی شازیہ آپ صفحہ 3 کروا دیجیے اشارے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ویری گڈ۔ جی سسٹر نفیس اقرا آپ کروائیے صفحہ نمبر 4 کے اشارے۔ وہی دو بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ شارٹ اشارے، وعید مچھر گمراہ اور کفر۔ ویری گڈ۔ تو چاروں کے یہ تو ہمیں یاد ہو گئے، اب چوتھے کے بھی ہم انشاءاللہ تعالی یاد کرتے جائیں گے۔ خلیفہ پر سوال اب ہم اپنی سب سے چھوٹی انگلی پہ کر رہے ہیں۔ اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال ہم نے جمعے کو کر لیا تھا، تو اور آج ہم اسما کی تعلیم دوسرا اشارہ کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ، یہ اس کے شارٹ اشارے۔ جی پروین آپ شارٹ اشارے ایک دفعہ دہرا لیجئے سسٹر پروین۔ جی شارٹ میم، اشارے جی آخری خلیفہ پر صفحے۔ سوال، جی جی خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم یا اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ شارٹ اشارے، سوال، تعلیم، نہیں اسما، سوال نہیں، خلیفہ، خلیفہ، جی خلیفہ، 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 جی اسما، خلیفہ، اسما، سجدہ سجدہ، اور توبہ۔ شاباش۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ چاروں کے تو بالکل یاد ہے، یہ بھی ہم ابھی پڑھیں گے آج اور اگلے 2 لیسن میں، تو ہمیں انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ آپ سب لوگوں کا شوق اور لگن ہے کہ دیکھیں ہم بالکل اپنے جو ہے بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم آخری صفحہ ہم نے کا بھی دوسرا اشارہ آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے، یعنی اس کے بعد 2 اور کلاسیں اور پھر ہماری ریویژن، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لی، اب آج کے اشارے کا تعارف لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پہلا پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ کیا تو بناتا ہے اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں نے کہتے تھے ہم تو ثنا کرتے ہیں، سارا وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ خلیفہ یا کیوں بنا رہے ہیں انسان کو؟ اسما کی تعلیم، ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں ابھی، پھر ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے، اسما کی تعلیم، یہ اسما اسی سے، اسما کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم کی جمع، ٹھیک ہے۔
اور اگر ہمیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ ہماری علم اور ہماری سوچ تو محدود ہے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ تو ہم نے یہ اسباق دیکھ لیے الحمدللہ۔ آئیے دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم، تو الحمدللہ پہلی میں 2، پھر 0، پھر 2، 1 اور 2، یعنی اس میں تو اس دفعہ 3 کیا 2 سے ہی کم ہے، 2 یا 2 سے کم ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ آتا ہی ہوگا۔ جی تلاوت کس نے کرنی ہے آج؟ جی کون تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ جی عظمی شاید کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لك إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی سسٹر نے ماشاءاللہ تلاوت کی۔ تو ابھی سنتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نا کچھ سمجھ؟ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن الفاظ سے ہمارا تعارف ہے، کن کے معنی آتے ہیں، یا کم از کم ان کی کس کی ہمیں حیت پتہ چل جاتی ہے کہ یہ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنا پہلے ایک اندازہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اس کی شرح دیکھیں گے۔ یہاں واو کا کیا مطلب ہے؟ اور دو اور مطلب بتائے تھے آپ کو واو کے، ایک تو اور ہو گیا، دوسرا قسم قسم، تیسرا قسم اور حالہ۔ زمانہ۔ جی نہیں، زمانہ نہیں، قسم ہے، زمانہ اثر کا، سسٹر اقرا، اچھا سوری۔ زمانہ اثر کے ترجمہ ہے قسم، اور تیسرا حالانکہ، جب کے، حالانکہ معنوں میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ، یہ آپ نے سنا ہے کہیں علامہ؟ یہ بڑی دفعہ ہم یہ آیت بول آپ کے ساتھ سامنے پڑھی ہے ہم نے بہت دفعہ، QC1 سے بتانا شروع کیا۔ علامہ کسی کو یاد ہے اس کا ریفرنس؟ سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علامہ اس نے سکھایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس کو سیکھے اور سکھائے اس کو، ہو علامہ ہو ہے نا وہاں، اللہ سکھانا، اس نے سکھایا، یہ پہلا سیکھا ہے۔ یہ فعل ہم QC3 میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ لام 2 بار آیا ہوا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ، جب ہم پڑھیں گے تو بس آپ نے اس کا مطلب سکھایا۔ ٹھیک ہے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام، جی یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور جمع اسم خاص۔ خاص اسم ہے، آسمان۔ جمع ہے کلہا، کلہا کے کوئی ٹکڑے کریں گے ہم؟ دو تو نہیں ٹکڑا نہیں کرتے، بس یہ کلہا سمپل سب کے ساتھ، ایک ہی ہے، ہاں سب کا، کلہا۔ سب کے ساتھ، اس کا مطلب ہے
جی پلیز جس کی پیچھے شور ہے مائک میوٹ کر لیں, تھینک یو. کلہا کا ٹکڑے نہیں کریں گے, سب کے سب, ٹھیک ہے. سما پھر, پھر ارادہم یہ ضمیر ہے ساتھ, تو یہ سمجھ آپ کو آتی کہ ہم دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. ارادہم, ارادہ ہم آپ کے لیے نیا لفظ ہے, ہم یہ بھی اس کو بعد میں دیکھیں. الا آپ سب کو پتا ہے, حرف جر پر. الملائکتی یہ کیا ہے؟ خاص اسم. خاص اسم اور جمع ہے, اور واحد اس کا کیا ہوتا ہے؟ ملک ملک. ملک ملک, ملکن کہہ سکتے ہیں یا ملک, ٹھیک ہے, شاباش. فقالا, فا اور کالا دو ٹکڑے ہو گئے. انبئونی, یا نی ہم کہتے ہیں نا جو ضمائر میں, یہ اوکے علیحدہ ہوتا ہے. مجھے انبئو یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے, یہ اس کو ہم آگے دیکھیں. یہ نیا تو نہیں ہے, اس کی سمجھ آپ کو بھی اسماء کی سمجھ آ جاتی, اسم کی جمع, ٹھیک ہے. نام, ہاؤلائے, یہ جی ہاؤلائے بھی ہم نے پڑھا تھا کسی ون میں. جی یہ جمع ہاں ہاذا حاضر کی جمع. ہاؤلائے, یہ دیکھیں ایسے اس کا ہم اشارہ کریں, ٹھیک ہے, شاباش. ہاذا اور ہاؤلائے, ہاؤلائے, ٹھیک ہے. ان کا مطلب تو سب کوئی پکا ہے نا, اگر ویری گڈ, انشاءاللہ سے ہم نے یاد رکھا. کنتم صادقین, صادقین سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جمع صادق کی جمع جمع ہے یا نون والی. اسم فائل صادقین کی کی جمع, ٹھیک ہے. جی. صادق کی, سوری, صدیق صادق کی کی جمع, جمع صادقین, ہاں صادقین ہے نا, تو صادق کی جمع, صادقین جمع سالم یا نون والی, ٹھیک ہے, یا نون والی جمع ہے, اسم فائل کی جمع, ٹھیک ہو گیا. قالو, کالا کی جمع غائب کا صیغہ ہے, ماضی کا. کالو انہوں نے کہا. سبحانہ کا دو ٹکڑے کریں گے, سبحانہ اور کا, پاک ہے اور تو, کا ٹھیک ہے, پاک ہے تو, یہ ضمیر ہے, اس کو لگا کریں گے. لا نہیں, علم لنا, اب یہ کیا ہے؟ علم, عالمہ کا مصدر ہے, جی عالمہ کا مصدر ہے, شاباش. مجھ کو جوڑا جا رہا ہے تو اس لیے سنگل زبر کے ساتھ. لانا ہمارے لیے یا ہمیں, کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اللہ, اللہ کا مطلب مگر, اگر مگر یا سوائے دونوں مطلب ہوتے ہیں. مگر ما, اب اس کو غور سے دیکھیں, ما کا مطلب یہاں جو, علمتنا کتنے ٹکڑے کریں گے اور کون کون سے؟ شاباش. علم علم تا نا تین ٹکڑے علم اور تین اور نا, نہیں نہیں, ماں کو چھوڑ کے, ماں کو چھوڑ کے بتائے کتنے ٹکڑے؟ دو دو. ویری گڈ. علمتا علمتا, علمتا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں علمتا اور نہ ہے. علمتا کا کیا مطلب ہے؟ تو نے سکھایا تو نے سکھایا ہمیں, تو ٹھیک ہے, شاباش, ویری گڈ, ویری گڈ. جیسے فعلتا ہے نا, اس طرح آپ سمجھیں اس کو, ٹھیک ہے, وہ ہے اسی کے سے علامہ سے ہی سکھانے والی بات ہے نا. علمتا تو تا کا جواب ہمیں پتہ, اشارہ کدھر کریں گے؟ تا کا اشارہ ایسے کریں گے نا, ماضی کا ہے سامنے کی طرف, سامنے, اور سامنے نہ کی کا طرف یہ ہمارا اشارہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, آپ اچھی آپ کی کانسیپٹ بن گئی. ان کا, بے شک بے تو شک آپ, بے شک تو, انتا تو ہی, اور سٹریس دینے تو کے ہی لیے, بے شک تو ہی, العلیم جاننے خوب والا, جاننے والا, جاننے والا خوب جاننے خوب والا حکمت والا, ٹھیک ہے. عالم ہے نا, پھر علیم, علیم آ جاتا ہے تو وہ اس کی ڈگری آ جاتی ہے اگلی والی سپرلیٹو, تو خوب کر سکتے ہیں, یا سب کچھ جاننے والا, یا خوب جاننے والا. قالا فرمایا. انہوں نے فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, یا آدم, کہ حضرت آدم علیہ السلام. اب یہاں وہ آیا تھا انبئو, یہ جمع کا امر کا صیغہ, بھی ہم آگے پڑھیں گے. یہ اس کا غائب کا, سوری, اس کا امر کا سنگولر کا, واحد کا صیغہ ہے. انبی ہم, یہ دو ٹکڑے کریں گے, انبی اور ہم. انہیں بتاؤ ان سب کو, بے اسمائہم, دو ٹکڑے, ان سب سب کے نام. نہیں, بی, ہاں بی ایک, اور تین, تین ہوں گے, ٹھیک, تین ہوں گے. بی اسمائہم, یہ ضمیروں کو علیحدہ ہم کرتے ہیں. فلما, فا اور لما, پھر لما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. فلما, پس جب یا پھر جب. انباہم, انبا اس کا ماضی کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو بتائیں ان سب کے نام.
کالا یہ عالم یہ کیا ہے, اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ آ اور لم. تو ہم جی آ الف اور علیحدہ لام سوالیہ ہے نا. ہاں کیا ہاں اور لام ہمیں پتہ ہے, لام کا مطلب جی آگے اقلنا یہ میں بھی فعل کون سا فعل ہے, فعل کا کون سا صیغہ ہے؟ امر اقل قل امر کو نہیں کیا نہیں کہا امر عالم کوشچن مثلا بننے دیں. اقل لکم, وہ ساتھ چکے جڑا ہوا ہے نا اس لیے اقل لکم نے کہا کہ کیا دیکھیں لم جب آئے گا تو مضارع کا معنی ماضی میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں. ڈیڈ ناٹ ہم نے کہا تھا لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ, اور جب ماضی کے ساتھ آتا ہے یہ واحد وہ متکلم والا صیغہ آ جاتا ہے نا, یہ والا اشارہ. ٹھیک ہے, تو کیا اس سوالیہ ہے, اور کیا نہیں کہا تھا میں نے لکم ہمارے لیے, انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب جانتا ہوں السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے اور غیب, زمین کے غائب کو. غیب یا پوشیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں. اور عالم اور میں جانتا ہوں ما جو جانتا ہوں تبدونا, یہ ڈفرنٹ فعل ہے, یہ آپ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ آپ کہیں گے نا یہ مدارہ پیش والا, یہ مجہول نہیں ہے, یہ فعل مدارے ہے. یہ فعل ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ مزید فی افعال ہوتے ہیں, لیکن یہ ایکچولی یہ بھی مدارے کا ہی صیغہ ہے, وہ ہم فعل بعد میں پڑھیں گے. آپ سے ہم اس کی ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے. وما کنتم تکتمون, قتما پڑھا تھا نا ہم نے, قتما یکتمو, یہ اس سے بنے گا یکتمو سو تکتمو اور تکتمونا, اور جو تم چھپاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے مینلی اب ہمیں اس کی سمجھ آ گئی کہ اس میں کیسے ہیں. اب میں خیال ہم نماز کی بریک کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ اور اس کی شرح دیکھیں گے. تو الحمدللہ کتنے پرسنٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ اندازن کتنے پرسنٹ آ رہا ہے سمجھ میں؟ میں 80% تو آ رہا ہے مجھے لگتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو جو ایم ہے کہ اس کو QC2 ختم کریں گے تو ہمیں 80% تک کے الفاظ آ جائیں گے. تو الحمدللہ کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اس کے ایگزیکٹ مطلب بھی نہیں آتا تو ہمیں اس کا صیغہ پتہ چل جاتا ہے, ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یعنی کیا بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ضمیر کہاں آ رہی ہے, اسم کہاں آ رہا ہے, جمع کہاں آ رہی ہے, واحد کہاں آ رہا ہے, تو اس طرح سے ہی ہمیں الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. ہم 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں نماز پڑھ کے, تو پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.
جی السلام علیکم, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. وعلیکم السلام. اب ہم اس کا لفظی یا فکری ترجمہ جی کرتے میم ہیں. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم, اور اس نے سکھائے, آدم, حضرت آدم علیہ السلام کو, اسماء, نام, کلہا, سب کے سب, ثم, پھر, ارادہ, پیش کیا. اردو میں کہتے ہیں نا ہم نے عرضی پہ دی ہے یا عرض کیا ہے, تو پیش کیا, ارادہ, پیش کیا, ہم, ان کو, علی الملائکتی, فرشتوں پر, فقالا, پھر فرمایا, انبئونی, بتاؤ مجھے, امر کا جمع کا صیغہ یہ انبئو, باسماء ہؤلاء, نام ان سب کے, ان, اگر, کنتم صادقین, تم ہو سچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب نام سکھائے, پھر وہ ساری چیزیں, سارا کچھ جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ان فرشتوں سے کہا کہ جی اب یہ بتاؤ, تو ظاہر ہے فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو یہ علامہ یہ والا ہے, ٹھیک ہے. اور سکھائے اسی کو, تو علامہ, سکھائے, سکھانا, یہ ہم نے یاد رکھا. یہ فعل ہم آگے پڑھیں گے, سے آپ سے مزید ڈیٹیل اس کی ہم یہاں نہیں پوچھیں گے. ثم ارادہم, ارادہ کے ہم نے کہا کہ دو ٹکڑے کریں گے. ارادہ, پیش کیا, ہم, ان کو, ثم, پھر, ارادہم, پھر پیش کیا ان کو, ثم, پھر, ارادہ, پیش کیا, ہم, ان کو. ٹھیک ہے, یہ ضمیر, یہ دو ٹکڑے ہم یہاں پہ کرتے, ٹوٹل یہ 3 ٹکڑے بنے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم جو ہے نیا لفظ ہے, تو ہم نے اس کو پکا کرنا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. انبئونی, میں نے کہا تھا یہ اس کے 2 ٹکڑے کریں گے. نی جو ہے یہ ضمیر ہے, انبئو, بتاؤ, نی, مجھے, انبئو, بتاؤ, یہ امر کا جمع کا صیغہ ہے. یہ جیسے یہ والا اشارہ, انبئو, نی, انبئو, بتاؤ, نی, مجھے. یہاں اسما سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں, وہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, نہیں ہو سکتا. جیسے چاند ہے, سورج, ستارے, درخت, پھل, مختلف چیزیں, مطلب اس میں ابہام ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن بہت ساری چیزوں کے نام چھوٹی بڑی جو تھے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد یا جد امجد کہنا چاہیے, حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی خاص حیثیت بخشی, اور پھر انہیں علم سے نوازا. تو کتنی علم کی اہمیت اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, حقیقت میں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کتنی خاص حیثیت بخشی اور انہیں علم سے نوازا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا کیا تعارف کیا, ان کی بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے سے کرایا. تو اس کا مطلب ہے انسانوں میں سیکھنے کی صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کو اور انہوں نے سیکھا. تو ہمارے پاس بھی سیکھنے کی صلاحیت ہے, تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ربی زدنی علما کے ذریعے دعا مانگیے, اور اپنی سیکھنے کی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کیجیے. اور الحمدللہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے. کیا ان کا تعارف, بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا, کہ ان کو سکھایا تو انہوں نے سارے سیکھ لیے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے, جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مسلم کی روایت ہے. پھر ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے,
مگر 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسری یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے آگے ہماری اولاد ہے اور لوگ ہیں ان کو صدقہ جاریہ کے طور چھوڑیں، اور کچھ ایسا سلسلہ ہو جس سے بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اور الحمدللہ آپ سب لوگ وہ علم سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اولاد کو نیکی کی ہدایت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، وہ بھی تاکہ بعد میں دعائیں خیر کرتی رہے. تو ان 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، کیونکہ عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے جب موت آ جاتی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم نے آپ سب سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے کہ جو ہم اس آپ سے ہم کہتے ہیں نا آپ منتخب ہیں، آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ اس کی کتاب قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی دین کی سمجھ اور فہم جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اس کو ہم سیکھتے رہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیا. اب ہم اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو، انہوں نے کہا. کالا کا اگلا ٹینس ہوتا ہے جمع، ماضی کا جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. سبحانہ کا پاک ہے تو، لا نہیں، علم لنا کوئی علم، لنا ہمیں یا ہمارے لیے، 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں نا، لا اور نا، لا حرف جر، ہمیں یا ہمارے لیے، الا مگر، بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے بتایا تھا، ما جو یا جتنا، علمتا سسٹر نے بتایا کہ تو نے سکھایا، نہ ہمیں مگر جو یا جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم الحکیم خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. ٹکڑے دیکھ لیں، ہم نے صحیح ٹکڑے کیے تھے. ما جتنا یا جو، علمتا تو نے سکھایا ہے، نہ ہمیں، ٹھیک ہے. یہ علمتا کا اشارہ ہوگا اور ہمیں کا نہ کا یہ اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس طرح کے جب آتے ہیں نا تو پھر ان میں 2 اشارے بن جاتے ہیں. یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی میم. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ پھر وہی دوبارہ سے علامہ چونکہ اس میں آیا تو وہی انہوں نے علامہ ہو یہاں یا علمتان، یہ اب آپ کو پتا آ رہا ہے نا. یہ سامنے والے کے لیے ہم کہتے ہیں ایسے ایک انگلی سے سامنے اشارہ کریں گے نا، علمتا اگر کہیں گے. اگر ہم پتی حل علمتا تو اس کا کیا آپ جواب دیتے؟ نام علمتو، ہے نا، ماضی کا صیغہ ہے. تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اشارے ہمیں ساتھ کے ساتھ یاد رکھیں گے تو ہمیں پھر اور اچھا. دیکھیں اگر ہمیں کوئی چیز کا پتہ نہ ہو تو ہمیں فرشتوں کی مثال ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. جیسے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، تو ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. جب انہوں نے کہا سبحانہ کا تو ہم بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے تو انہوں نے سبحانہ کا کر کے کہا، ہم کہیں گے تو ہم سبحان اللہ کہیں گے. کسی چیز کے واقعہ کے پیچھے کوئی حکمت ہو جو ہمیں نہیں سمجھ آتی تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم جو ہے وہ، ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بہت محدود ہے، اور ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے. مثلا زلزلے آ گئے، کسی کو موت آ گئی ہے، بیماری آ گئی، اس کے اندر پیچھے کیا حکمتیں چھپی ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. ہمارا علم ایک حد تک ہے، ایک لمٹ تک ہے، محدود جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہے. تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ اور فہم نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم اس میں چھپی حکمتوں کو جان سکتے. علیم
خود سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے، اور ماشاءاللہ آپ ٹیم ورک میں سکھا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ان کا ترجمہ دیکھ لیا، اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم کہیں گے فرمایا، یا آدم، اے آدم، یا حرف ندا آ گیا نا، یا آدم، انبی، وہ انبیو تھا، وہ جمع تھا، یہ امر کا واحد کا صیغہ، ایک انگلی سے اشارہ، انبیوہم، بتا دے ان کو، ہم ان سب کو، یعنی فرشتوں کو سب کو، بی اسمائہم، نام ان کے، جتنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی، پیش کی، تو کہ ان سب کے نام بتاؤ۔ اب سنگل ہے نا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہے، سنگل واحد کی بات نا، اب ان کو کہہ رہی، سوری فرشتوں کو نہیں کہا، یعنی فرشتوں کو بتا دے، ہم فرشتوں کے لیے، انبے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے نام بتا دیں۔ فلما، پس جب، انبا، اس نے بتائے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ اس کا، ہم ان کو، بے اسمائہم ان کے نام، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا، لم اقل، میں نے نہیں کہا تھا۔ دیکھیں لم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں مضارع کے معنی ماضی میں چلے جاتے ہیں اور نفی نہیں میں چلے جاتے ہیں، یاد ہے نا، ڈیڈ ناٹ، لم مطلب ڈیڈ ناٹ میں لے جاتا ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سے، انی کہ بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزوں آسمانوں اور زمین کی، وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے، سوری ایسے ہوگا یہ تکتمون کا، جو تم چھپاتے تھے ساتھ، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے تھے، یہ فعل آپ بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فعل مدارے ہے، پیش سے یہ اس کو مجہول نہیں سمجھنا۔ وما کنتم تختمون، تختمون کا کیا ماضی کا صیغہ ہوگا، قتما، نصارہ کے بیب سے، ٹھیک ہے نا، قتما یقتمو، تو یقتمو پھر تختمو اور تختمون، اور جو تم چھپاتے تھے۔ اب ہم اس کی ابھی تھوڑی سی جو ہے یہ اس کے دیکھ لیتے ہیں، سوری یہ اس کے ہم نے کہا انبی اور ہم، ان کو بتا دے، یہ سنگولر امر کا صیغہ ہے واحد کا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بتا دیں، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے۔ اب وہ اردو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ایز سچ، وہ بھی تو ظاہر ہے حرف جر ساتھ لگا ہے کہ ان کے سینس میں آ گیا نا، تو اس طرح سے آ گیا، اور بیسیکلی نام ہی بتانے ہیں۔ فلما، فا اور لما، پس جب، انبا اس نے بتائے، میں نے آپ کو کہا نا یہ ماضی کا اس کا غائب کا صیغہ ہے، ہم ان کو، ہم تو سب، ہم کا ایک ہی مطلب ہے ان سب کو، وہ جو سب کون ہے، وہ سب فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس نے بتائے کون، حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے۔ اب یہ دیکھیں اسی کے 3 صیغے آ گئے، انبئونی بتاؤ مجھے، انباہم بتاؤ ان سب کو، انباہم بتائے ان سب کو، ٹھیک ہے، تو یہ 3 اس کے صیغے آ گئے ہیں، یہ فعل بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اب ہم اس کا رننگ ترجمہ، بلکہ اس میں کچھ رہ گئے ہیں اگر لفظ، ان کو بھی ہاں دیکھ لیتے ہیں۔ سوری، غیب کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے حفاظ خمسہ سے ہم جن کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے، نہیں پہچان سکتے، وہ سب غائب ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزیں، سماواتی، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، اسما کی جمع ہے، آسمانوں، والارض اور زمین کی، ما تبدونا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ پھر چونکہ ان کو اتنا درجہ دیا کہ دیکھیں یہ اتنا کچھ علم کی وجہ سے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ سجدہ ایسا سچ نہیں تھا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے، یہ تعظیم کے لیے ان کے آگے جھک گئے، یہ تعظیماً سجدہ تھا، ورنہ تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سجدہ کرنے کا حکم جو ہے وہ تعظیماً دیا گیا۔ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز ہے، کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہے، ہمیں اس کی پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو نہیں سمجھتے، تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے ہر راز کو، ہر حکمت کو، ہمارے لیے جو سب غائب ہے، جو ہمیں نہیں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اور ہم جو کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری نیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اور ہر حکمت کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی، جیسے زلزلے، موت، بیماری وغیرہ۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ جو کہا کہ وما کنتم تختمون، اور وہ جو تم چھپا رہے تھے، تو وہ کیا؟ بعض علماء نے کہا کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل ہیں اور ہم زیادہ علم والے ہیں، یہ انسان تو نہیں اتنا علم والا ہو ہی نہیں سکتا، یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے، واللہ علم۔ لیکن بعض علماء کا کسی ایک اور سیٹ گروپ کو ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے۔ اب ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ اپنے حسد کو اور اپنے تکبر کو چھپا رہا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ میں تو کہ آگ سے بناؤں تو میں تو بہت سپیریئر ہوں، اور اس کو حسد بھی بہت ہو رہا تھا کہ اتنا کچھ آدم علیہ السلام کو علم اتنا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے ان کے سامنے تعظیماً جھک جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا۔ در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن اس نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا، جیسے ہم اس کی ڈیٹیلز اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کا تو ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، یفسک الدماء، لیکن انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو یعنی یہ چیز انہوں نے چھپائی۔ تو اس کے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کہ یہ ابلیس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جو فرشتے چھپا رہے تھے، انفیکٹ دونوں ہی کچھ نہ کچھ چھپا رہے تھے، جو سمجھ آتی ہے میری ناقص عقل میں، تو وہ اس طرح سے ہے۔ تو الحمدللہ اس کا ہم ایک دفعہ رننگ ترجمہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ قالا فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا دے ان کو، بے اسمائہم، نام ان کے، فلما، پس جب، انباہم، اس نے بتائے ان کو، بے اسمائہم، ان کے نام، قالا، تو فرمایا، عالم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے، انی، کہ بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایک دفعہ اس کا رننگ ترجمہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، 31 نمبر آیت۔ اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا، بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مختلف کلمات سکھائے تھے، جو وہ تسبیح کرتے تھے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے تھے، پاکی بیان کرتے تھے، لیکن یہ نہیں ان کو سمجھ تھی باقی کہ اتنی اس چیز کا کیا نام ہے، یہ چیز کیا ہے۔ اگلی آیت کا رننگ جو ہے ترجمہ وہ یہ ہے، قالا یا آدم، فرمایا، اے آدم، بتا دو ان کو نام ان کے،
ان کو ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو. بس جب اس نے بتایا ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو دل میں ہوتا ہے ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ. جی سعدیہ. میم مجھے پلیز عقل کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. کس کا یہ ایک ورڈ ہوگا اور یہ امر ہے, کیا ہے کون سا والا پوچھ رہی میم؟ یہ ہیں جو سسٹر؟ ہے کالا علم عقل, دیکھو عقل آ اس میں آ ہوتا ہے حمزہ اور زبر آ کیا, ٹھیک ہے. میم. اقول اقولو میں نے کہا, عقل میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا. کالا میم یقولو, کالا یقولو اقول یہ اس سے ہے نا, تقول اقول آ جاتا ہے نا. تو نہیں لم میم, اگر لگ جائے گا مدارے سے پہلے تو اس کا معنی ڈڈ ناٹ میں چلا جاتا ہے, ماضی میں چلا جاتا ہے اور نفی میں چلا جاتا ہے. کیا میں نے نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے. میم میم یہ عقل کیا اور امر ہے یا نہیں پھر یہ نہیں امر نہیں ہے, نہیں امر نہیں ہے. جو اوپر والا میرے یہ والا حساب سے تو عقل دیکھیں, جی. یہ میرا دیکھیں جب ہم تقولو کا مثلا مجہول بناتے ہیں تو اس میں شاید عقل جو ہے یہ تو میں نے کہا کے حساب میں سے نے بنتا ہے. کہا میں یہ ہاں میں نے کہا, اب میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا, دیکھو اس کا یہ مطلب ہے نا, یہ مدارے کا سے آپ لیں. کیا عقل لم لگانا جم, یہ میرا خیال ہے انہوں نے وہ کر دیا ہے, اقولو سے وہ واؤ اس ہوتا ہے کا نا, بھاگ کیونکہ گیا. آگے جیسا ہے نا تو مجھے ہاں لگ رہا جیسے تھا کہ شاید یہ ہاں امر ہے. وہ میرا خیال اس پہ لگنے کے لیے قل لکم, وہ ملانے کے لیے ایک ٹھیک کاف ہے, کو اس ورنہ کے یہ ساتھ ہے. عقول پھر ہوتا. بھی میں دوبارہ ڈیٹیل اور بھی چیک کر لوں گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم میم. یہ مدارے میں جائے گا پھر مدارہ عقل ماضی مدارے میں کا چلا بنتا ہے نا نہیں, سیگا. مدارے ماضی میں چلا جاتا ہے نا, جب لم نہیں لگتا ویسے ہے تو اس ڈیڈ ناٹ. ہاں میرے جی حساب سے اس یہ سیگے مدارے میں چلے گا. ہاں جی اس وقت امر کہہ رہے تھے نا تو اس وقت بھی مجھے نہیں تھا کہ امر یہ نہیں امر میں نے کہا, میں تو میں نے اس نہیں کو ہے, نہیں امر اس کو نہیں میں نے نہیں کہا, کوئی اور بولا یہ تھا. امر ہے. نہیں جی یہ مدارف یہ میرے حساب مدارے سے کا سیگا یہ ہے نا. مدارے کا صیغہ ہے. لم سے یہ ماضی میں چلا گیا اور نہیں میں چلا گیا. مزید بھی ہم دیکھ جی لیں کچھ چیز, جی کہ میں تو آپ کی طرح میں بھی سیکھ ہی رہی ہوں. یہ جو ہے بتاؤ, بتا دے, امبیو جمع تھی, امر یہ واحد جمع امر ہے, یہ امر ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم مزید یہ امبا, اب یہ اس کا ماضی کا ٹینس ہے. اس نے بتائے, بتا دے ان کو, یہ اس کا امر کا صیغہ ہے, یہ اس کا نہیں صیغہ, ٹھیک ہے. تقول یہ میں خیال واؤ جب چلا جاتا ہے نا اس کا میں خیال ڈفرنٹ بنتے ہیں شاید مجموعی. میں اس کی ذرا سی ڈیٹیلز دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے میم. مدارے کا صیغہ ہے اور لم کی وجہ سے یہ پاسٹ میں گیا, یہ بات یاد رکھیں. سوالیہ کیا, لم ڈیڈ ناٹ, ٹھیک ہے. اس ٹھیک طرح سے ہم یاد رکھیں گے. باقی اس کو مزید دیکھ کے تو ہم ٹیم ورک میں بتا دیں گے, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. چلو تھینک یو. الحمدللہ. اب ایک دفعہ ہم اسباق آپ میں سے کوئی دہرا دے, کوئی انمیوٹ کر کے دہرائیے اسباق. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ اللہ نے تعالیٰ حضرت نے آدم کو نام سکھائے. نام سکھائے. جی. دوسری اگر بات کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. بالکل اس ٹھیک سے ہے. سمجھ گیا کہ انسان کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کا غائب جانتا ہے. غیب جانتا ہے. تو یہ چاروں باتیں ہم نے اس کے چاروں اسباق ہیں, ان کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. اب ہم نے مطالعہ کیا, غور و فکر کیا تصور و احساس کے ساتھ. اب ہم اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے یاد رکھنی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں اور پھر ہم پلان بناتے ہیں. مثلا انشاءاللہ میں ہمیشہ توضیع اختیار کروں گا, اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو, مطلب ہمبل بن کے نہ آتی ہو, تو پھر ہم اسے سیکھنے کے لیے تیار رکھوں گا. ہاں چیزیں جی یس آئی نو,
ایسی بات نہیں, ہمارا تو علم ویسے ہی بڑا محدود ہے. جیسے میں پڑھا رہی ہوں, میں نے آپ ہی کی طرح پڑھا اور سیکھا. میں کوئی پہلے دن بھی ہم یہ بات بتائی تھی کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں. مجھے عالموں سے یا مجھے جنہوں نے سکھایا اور پھر مجھے ٹریننگ دی کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے, تو میں پڑھانے کی کوئی, تو آپ مجھ سے سیکھتے ہیں, میں آپ سے سیکھتی ہوں. تو وی آر آل لرنرز, ہم سب سیکھ رہے ہیں, ہم سب جو ہے وہ طالب علم ہے قرآن کے, ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, تو ہم نے کوئی چیز نہیں آتی, اس کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیونکہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ جی ہاں یہ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اگر اچھا ٹھیک ہے یہ ہم چیک کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ہمارا علم ویسے ہی محدود ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں جو اسما آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں ہم واحد کے جمع اور جمع کے ہم واحد بنائیں گے. تو اسم کی جمع اسما, نام, یہ تو سب کو آتا ہے, آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا. ملائکہ کو بھی آپ نے بتا دیا, ملک. غیب, غیب کی اب یہ آپ کے لیے نہیں ہے. غیوب, یہ سب کے سب کون سی ہے, جمع مکسر ہیں. ٹھیک ہے, غیب نیا لفظ ہے, یہ تو آپ کو پہلے بھی آتا تھا. غیوب یہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے کوئزز میں. اب ہم 3 حرفی صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں. آرادہ دربا کے باب سے ہے, دور سے یاد رکھیں گے, آئین را اور دور اس کا ہے, مادہ ہے. آرادہ اس نے پیش کیا, یاردو وہ پیش کرتا ہے یا کرے گا. ایرید پیش کر, آردن پیش کرنے والا, مورودن جس کو پیش کیا گیا, اردن پیش کرنا, جو مصدر ہوتا ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نون الف نا والے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کسے دارابا کے باب سے. ہم کہتے ہیں نا میں عرض کروں یا میں کوئی بات نہیں پیش کروں, یا میں نے جو لوگ کہتے ہیں عرضی دیا ہم نے, اردو میں بھی ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں, اس سے پھر ہمیں اس کے ساتھ کر کے ہمیں پھر یاد رہ جاتا ہے. یہ تو سب کو آتا ہے. سادہ کاکا جی ٹیبل 6 چابیاں کروائیے ناصرہ کے باب سے, یہ تو سب کو آتا ہے. کوئی انمیوٹ کر کے کرا دے. صادق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق. شاباش. تو یہ صادقون کی جمع صادقین, یا نون والی جمع. دوسری کون سی جمع ہو سکتی ہے اس کی؟ ایک اور جمع بھی بن سکتی ہے نا, صادقون. صادقین تھا, صادقونہ بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس جمع کو کیا کہتے ہیں, جمع سالم. ٹھیک ہے, یہ بھی آتا ہے. کاتامہ کا کون کروائے گا 6 چابیاں؟ سسٹر سادیہ کرائیے. یہ بھی ناصرہ کے باب سے ہے, کاتامہ. جی میم. کاتامہ یکتمو اکتم, کاتمن مکتومن کتمانن, کتمان. اس نے ٹھیک ہے, چھپایا. اس نے چھپایا. تو یہ مصدر ڈفرنٹ آتے ہیں سب کے, باقی یہ ایک پیٹرن ہمیں پتہ کہ چلتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں جو امر پیش والا جو ہاں بھی آئے گا نا, تو وہ ناصرہ کا باب ہوگا. ٹھیک ہے, جی میم. کالا اور کانا تو ہمیں پتہ ہے, ہر 3 لائن میں ایک بار ضرور مل جاتا ہے اوسطاً, کیونکہ یہ 1715 دفعہ یہ ہوتے ہیں اور 1300 کچھ دفعہ یہ کانا بھی ہے. غابہ, غائب جو ہے نا یہ ہے مصدر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کس پہ, یہ اس کا کوڈ ہے زا. تو زا کا ان کا باب کیا تھا, دارابا تھا. برابر. ٹھیک ہے نا, غابہ یغیبو غب, غائبن ڈیش غائبن, یعنی وہ اگر غائب ہوا یا چھپا ہوا تو وہی چھپا ہوا نا, ایک دم کسی پہ ایفیکٹ نہیں پڑتا, تو اس کا مفعول استعمال نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم نے اسماء وہ دیکھ لیے. کسی کا کوئی ریلیٹڈ 1-2 سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں, پھر باقی بعد میں.
کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جتنی دیر میں شیئر ہوتی اسکرین. السلام علیکم میم. جی جی پلان میں جو ہے ہم ہمیشہ تواضع اختیار کریں، میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا، اس میں عاجزی کے میننگ میں آتا ہے یہ؟ عاجزی یا ہمبلنس، ہاں یہی مانے تھے، مطلب کہ بھی نہیں مجھے کوئی چیز آتی تو میں مطلب سیکھ لوں، کہ میں کہوں نہیں جی مجھے تو سب کچھ آتا ہے. ہمبل نہیں جیسے کہتے عاجز، بالکل اسی معنی میں آتا ہے. یہ تو وہی دوبارہ آ گیا. ہم جیسے پچھلے کچھ اسباق سے کیا کر رہے ہیں، جو افعال ہم نے پڑھے ہوئے ہم ان کا ادا کر رہے ہیں. اعادہ کر رہے ہیں، ہم ان کو پکا کر رہے ہیں، دوبارہ سے اس کو ریوائز کر رہے ہیں. تو آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے کہ ہم ان افعال کو دہرائی کر لیں گے، تاکہ اچھا یہ ایک طرح سے ہماری تیاری ہو رہی ہے نا اب آگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کا آنے والا ہے فائنل کوئز، انشاءاللہ آنے والا ہے. تو پھر اس کے ساتھ جس کے پلیز آپ کے ہوم ورکس وغیرہ جن کے رہتے ہیں، امید تو ہے کہ آپ لوگ کریں. میں نے لنک سارے کھولے ہوئے ہیں، پلیز کر لیں. کوئی بس یہ 2 کلاسز اور ہیں، پھر اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم جو ہیں کچھ افعال کا اعادہ کرتے ہیں، جو اس صفحہ 5 اشارہ بی کے ساتھ. اس میں ہم کیا کریں گے، دعا، خدا، زنہ اور دلہ، اس سٹائل پہ آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ان میں دعا اور خدا میں کیا بات ہے، آخری حرف جو ہے وہ کمزور ہے، آخر میں آ رہا ہے کمزور حرف ہے نا، اور یہ کمزور دونوں افعال ہیں. زنہ اور دلہ میں کیا ہے، ان میں تکرار یہ تکرار والے ہیں، لیکن یہ کمزور نہیں ہے، نہیں ہے. ان کے مادے میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے اپنے کچھ ون میں، ہم نے 4 باب پڑھے صحت مند افعال. پھر ہم نے QC2 میں کمزور جو ہیں حروف سمجھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جن افعال میں یہ کمزور حروف آتے ہیں، الف واو اور یا، تو وہ بھی کمزور افعال بن جاتے ہیں. لیکن پھر ہم نے کہا کہ یہ جو ہیں انہی سٹائل پہ آتے ہیں، جیسے فتح کی طرز پہ وہابہ آیا، پھر وعدہ بھی ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ پھر نصرہ پہ طرز سٹائل پہ کالا دا، اور زنہ آئے ہیں، زنہ ڈبل حروف والے ہیں. پھر درابہ پہ وعدہ آیا، وعدہ کے ساتھ ہم نے وجدہ پڑھا، زیادہ کے ساتھ ہم نے قادہ پڑھا، ہدا کے ساتھ جزا، جرا، بہت سارے ہم نے پڑھے. اسی طرح سے پھر ہم نے دلہ پڑھا، اور اس کے ساتھ بھی حقہ، پھر خراب ہو ہم نے پڑھے. زنہ پہ بھی ہم نے ردہ مدہ پڑھے، اور سامیہ پہ ہم نے خافہ اور شاہ ہم نے پڑھا تھا. زیادہ پہ جا بھی آتا ہے. تو یہ ہم نے بہت سارے افعال جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں. ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ صحت مند افعال 9000 بار ہیں قرآن پاک میں، اور کمزور بھی 9000 بار، اور تکرار والے 1300 بار. اس کا کیا سگنیفیکنس کوئی مجھے بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ 9000 بار آئے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتایا میم انمیوٹ ہر کر کے؟ لائن میں 2 دفعہ آتے ہیں. شاباش. نہیں نا، ہر لائن میں ایک دفعہ. ایک دیکھیں دفعہ ہر لائن. ایک دفعہ، دیکھیں 600 صفحات ہیں اور 15 لائنیں ہیں، میم تو 15 کو 600 کو 6 سے ضرب تو 15 وہ سے ملٹیپلائی 9000 کیا بن گیا. گیا نا، 9000 بن گیا. تو ہر صفحے میں ایک صحت مند اور ایک کمزور، اور یہ جو ہیں چونکہ 600 صفحات ہیں تو ہر صفحے میں 2 یا کہیں 3 بھی آ جائیں گے. اگر 1200 ہوتے تو ہر ایک میں 2 ہوتے، تو 2 یا 3 بھی کچھ جگہ آ جائیں گے. تو سوچیں 19300 ہمیں افعال آ جاتے ہیں اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں ان افعال کو. تو الحمدللہ اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے سمجھا. یہ وہی بات ابھی آپ نے جو بتائی. اب یہ نیمونک بھی آپ کو یاد ہے سارا کچھ، نظم جو ہم نے بنائی تھی. اب
یہ تو بھی ہم باب لکھ رہے تھے اور وہاں سے ہم صرف فا لکھ دیتے ہیں, نون لکھ دیتے ہیں, داد اور سین. اب یہ جو ہے ان کے ہم نے کمزور کے بنا لیے کوڈز. فاتحہ کے طرز پہ آیا وہاں بات, اس کا کوڈ ہے واہ اور ہا. نصرہ کے باب پہ کالا آیا تو یہ کا کوڈ ہے. پھر اس پہ ہم نے ذاکا پڑھا, کانا پڑھا, تابا پڑھا, ہے نا, ماتا, اس طرح سے آ گیا. پھر دا کے پہ ہم نے پڑھا بہت سارے افعال, ابھی ہم ریوائز کریں گے. اسی طرح سے وعدہ کے ساتھ وعدہ, زادہ کے ساتھ کازا, تو اس کا زا کوڈ ہوگا, اس کا بھی کوڈ. تو آسانی ہمیں یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم نے کالا کا ٹیبل بنایا تھا اسی طرح سے ایگزیکٹلی ہم کانا کا بنا لیتے, اسی طرح ہم زاکا کا بنا لیتے, اسی طرح ہم تابا کا بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے تو یہ کوڈز کا ہمیں یہ فائدہ ہے, یہ کوڈز ہیں آسانی کے لیے, بجائے کہ ہم اچھا اب یہ اس میں بھاگ جاتا ہے کمزور اور چلا جاتا ہے, اب یہ کیا ہوگا اب, تو پھر ہمیں بڑی آسانی ہوتا ہے. جیسے قالا یقولو قلت تو کانا یقولو کن ہو گیا, تو یہ ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ کوڈز ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے یہ کورس کی بات بھی کر لی. تو اب ہم جو پہلے 5 صفحات میں جو افعال آئے ہیں ہم ان کا اعادہ کر رہے ہیں. تو آج ہم دا کی طرز پہ آنے والے جو ہیں افعال پہلے ہم ان کا اعادہ کریں گے. جی اب آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ جی سعدیہ روہیل آپ پہلے دا کا کرا دیں 6 چابیاں. جی میم. ماضی کے دعا, معنی بتانے ہیں ساتھ آپ نے, ٹھیک ہے. جی میم. دعا اس نے بلایا, یدعو ادعو, داعن مدعون دعاؤن, ودعو شہداءکم من دون اللہ. اس نے بلایا یا اس نے پکارا, ٹھیک ہے. جی میم. جی یہ ہو گیا. اب نیکسٹ اسی پہ آ جاتا ہے تلا. جی آپ کروائیے سسٹر نسیم اختر. تلا تلا اس نے ناصر تلاوت کی, اس نے تلاوت کی. تلا باب اس نے تلاوت کی. جی یہ سب تلا ناصرہ کے باب سے ہیں, یہ کیونکہ جہاں ناصرہ وہ کے باب دیکھیں, سے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں پتہ یہ پیش والا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کوڈ جو ہے ان کا وہ کوڈ ہے دا تال آئن ہے. شاباش, اور مادہ ہے تا لام واو. تلا بالکل ٹھیک ہو گیا. یتلو اتلو تالن متلون تلاوتن, اس نے تلاوت تلاوت اس کی. نے ان تلاوت کی. الذین یتلون کتاب کتاب اللہ, اللہ. ویری گڈ. اس کے بعد اسی طرح سے خلا سسٹر عظمی شاہد آپ کروا دیں. یہ سمینا کالا اچھا وہ علیحدہ ہوا. وہ لیتا ہوا جی, اس کا باب ناصرہ اور کوٹ دال عین. بالکل ٹھیک تو ہو گیا. اس کا مادہ ہے خا لام واو. ویری خلا گڈ. یخلو اخلو خالن ڈیش خلوون. قلوب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, جب وہ اکیلے اپنے شیطانوں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں. تو یہ سارے دیکھیں ایک ہی ٹرن پہ آ رہے. اب یہ دیکھیں تو دا پہ 2 آئے ہیں, تلا اور خلا. اب ہم ہدا پہ دیکھیں گے. الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا. جی یہ ٹیبل کون کرائے گا؟ سسٹر سمینہ دورانی آپ کروائیے. ہدا یا ہدی کروائیے. ہدا زاربا کے پیٹرن پہ ہے, ویری اور گڈ, ہا دال یا اس ویری کا گڈ, مادہ. ویری گڈ. یہدی ہدا یہدی اس نے ہدایت کی. اس نے ہدایت دی, دی ہدایت دی. یہدی یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہاں ہدایتن, دونوں ہو اس سکتے ہیں, نے ہدن بھی ہو دونوں ہو سکتے سکتے ہیں. ہیں. اس اہدنا نے الصراط ہدایت دی. اہدنا اہدنا الصراط الصراط. المستقیم. جن کمزور افعال کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے ان کا اسم فاعل 2 زیر والا بنتا ہے. سمپل, آپ اتنی بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ایکچولی یہ ہادیون تھا, وہ کچھ رول لگے تو پھر ہادین یہ سمپل رہ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے آئے گا اگلے بھی جو ہے. جی یجزی کا کروائیے سسٹر اقرا آپ. جزا کا, سوری جزا یجزی کا, جزا سسٹر جزا اقرا. جزا جو وہ زاربا کے باب سے ہے, اس کا کوڈ ہے ہدا حد. حد ہاں ٹھیک ہو جزا گیا, شاباش. یجزی
इज्ज इज्ज फिर अमर इज्ज जाजिल मजजियुन जजाउ इसका क्या मतलब है? उसने बदला दिया उससे बदला दिया। जज़ाकल्लाह वेरी गुड, वेरी गुड। जी जरा का आप करवाइए सिस्टर परवीन आबिद। जी मैम, जरा का बाब है दरबा और इसका कोड है हा दाल और इसका मादा के मादा हरूफ। है जीम रा या। वेरी गुड। जरा इसका मतलब है वो जारी हुआ, यजरी इजरिन नहीं, जारिन इजरी 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 इहदी इह जेर पे इजरी इहदी जी इहदी इजसी इजरी 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 जारिन डैश डैश जरयानुन जरियान। तजरी मन तहती अल अनहार। ठीक है ना, जारी है उनके नीचे नहरें, बागात जन्नात की बात। जी ये अब कौन कराएगा? जी सिस्टर मुनीबा आता जाती आप करवाइए। हरूफ मादा बताइए, कोड तो वही है, बाप भी वही है, हमजा जी ता और या इसके। इसका दरबा मादा है और दराबा का है। हदा जी हद जी अता यहती इति याती आतिन मतीयुन इतियानुन। इत्यान। देखें अब ये सब डिफरेंट आ रहे हैं, हमने याद रखने हैं इनको। और ये सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये जरियान जजा हदाया, ये तो सब हुदन हदायत, ये तो हम इस्तेमाल, इत्यान डिफरेंट है, लेकिन हमने इसको भी इंशाल्लाह याद रखना है। अच्छा एक और भी इसके अंदर आ जाता है मशा, ये कौन कराएगा? सिस्टर शाजिया आप करवाइए। जी मशा मशा वो इसका चला, वो चला, बाबर वो तो चल रहा, वही चल रहा है ना, आगे अब चाबियां करा दें। इसका कोड हादार, इसका मादा है मादा। मीम शीन या। वेरी गुड, मशा वो चला, वो चला। यमशी इमशी माशिन ममशियुन मशियुन वैसे जनरली कुल्लमा इसका नहीं, मफूल अदा। नहीं यूज होता, मफूल यूज नहीं होता, माशिन डैश कहें तो बेहतर है, मशीन। मैम बुक में लिखा हुआ अच्छा बुक में लिखा हुआ बन सकता है, लेकिन वो जो चला तो वो खुद ही चला, लेकिन ठीक। दोनों तरह से वैसे ठीक है, उसमें लिखा तो चले हम बना भी सकते हैं, जनरली जो यूज नहीं होते ना उनकी ऐसे होते। तो ये सारे हमने देख लिया कि ये एक ही पैटर्न पे होते हैं, लेकिन ये हमें याद करने पड़ेंगे, मसादिर इनके जो हैं वो उसमें हमें नहीं आते। तो हदा के पैटर्न पे हमने जजा जरा अता और मशा कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हमने 8 अफाल पे मश्क कर ली है, जो कुरान पाक में 910 बार आए हैं, जो इसी पैटर्न पे दा और हदा के स्टाइल पे है। हदा और दा के स्टाइल पे 100 अफाल ऐसे हैं जो 2312 हैं, 100 जो है वो 2312 आए हैं, और उन्होंने डॉक्टर साहब ने क्या किया, हमें ऐसे 8 निकाल के दे दिए जो 910 बार आ रहे हैं। यानी चंद याद करने से हम कितने मेजॉरिटी हमें अल्फाजों में आ जाते हैं। ठीक है, अगर 3 टाइम्स भी करें तो 27 बनता है, 1/3 से थोड़े से ज्यादा बनते हैं, और वो सिर्फ 800 के निस्बत 8 देखिए, यानी 92 और करेंगे तो 2300 होंगे, और सिर्फ 8 किए तो 910 हमें याद होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हमें इन स्टाइल को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसकी आप इंपॉर्टेंस देखिए, उन्होंने क्या किया है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो ज्यादा बार आए हैं उनको अलहदा हमें बता दिया। 100 फाल एक की इस पे हम याद करेंगे तो हमें कितना मुश्किल होगा ना, तो 8 हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हो गए अभी सब, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अब आ जाते हैं तकरार वाले हरूफ पे। जी और जी तबस्सुम आप करवाइए जन्ना या जुन्नू का टेबल। मैडम अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। और जन्ना फेल पहले माजी है। नहीं, पहले आप बाप एंड बताएंगी इसका, जी जी बाप बताएंगी जी। इसका बाब है इसका नसरा। जी कोड कोड है इसका क्या है? स्वाद नून। और जानून है, मादा है जा जोए जा नून 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 नून, मादा। वेरी गुड। और ये किस किस्म का और फेल है?
یہ ڈبل حرف والا تکرار والا ہے، صحت تکرار مند ہے. والا اور پچھلے جو صحت ہم مند پڑھ رہے تھے وہ سارے کمزور افعال تھے. ہے جی ٹھیک ہے، یہ یہ صحت صحت مند مند ہے. تھا ویری گڈ. چلیے جی اب زنا کا مطلب ہے زنا اس نے گمان اس کیا نے گمان کیا. جی یظن فعل مضارع ہے یظن فعل امر ہے ظنا اسم فاعل زانن اسم مفعول مظنون مصدر ظنن آپ انا 6 بعد چابیاں ایک ظن لائن میں بول اسم دیں، آپ کو یہ بتانے اچھا کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک لائن میں بلکہ 3 ٹھیک ہے کو ہم اکٹھا بولتے ہیں. زنا ٹھیک ہے یظن زنا ظنا. یظن پھر 2 ظنا سیکنڈ کا زان وقفہ کریں. زانن مظنون مظنون ظنون. پھر ہمارے ظنن ذہن میں رجسٹر ہو جاتا ہے کہ یہ جی جو چابیاں ہیں یہ افعال کی چابیاں ہیں 3، اور یہ 3 اسما ہیں. کیونکہ یہ جی سوال آ جی جاتا ہے نا بالکل کہ اس مادے جی سے اسما کی چابیاں لکھیں یا اس مادے سے افعال کی چابیاں لکھیں. جی اب اسی طرز پہ ردہ یا ردو یہ بھی آیا ہے. جی یہ اب کون کرائے گا نیکسٹ؟ اور کس کا ہاتھ نہیں کسی کا؟ سعدیہ روحیلا آپ ہی پھر کرا دیں، اور منیبہ آپ نیکسٹ والا کرا دیجئے گا. ٹھیک ہے کیا کر رہی ہیں؟ جی کرائیے. میم ردہ یہ ردہ بھی کرا دو جی. ردہ یہ بھی ردہ یا ناصرہ کے جی باپ کے اوپر ہے، اور زانون اس کا کوڈ ہے. ویری گڈ. اسم ردہ اس کا مطلب ہے اس نے میم لوٹایا. اس نے لوٹایا. اس نے لوٹایا. ردہ یرد یردو رادن مردود نہیں نہیں ان ردہ رادو نہیں پہلے الیک ردہ ردہ شاید میں نے نہیں سنا، آپ نے شاید بولا ہوگا. ردہ ردہ رادن یردو ردہ مردودن ردن. رادن مردود رد پلیز رادن آپ ان لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر رادو لیں. الیک. کوئی بات نہیں، بچے ہوتے ہیں گھر میں، فیملی والے ہوتے ہیں سب. آپ بند کر کے بھی میوٹ کر کے بھی ساتھ ساتھ بولیں. پھر جب ہم آپ دیکھیں آپ کا تو آپ کو کریڈٹ مل گیا کہ آپ نے ٹھیک ہے، اور خدا نہ خاصا کبھی آپ نے غلط ہے تو آپ کو تصحیح ہو گئی. کوئی بات نہیں، میوٹ کر لیا کیجیے، باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا؟ چلے جی اب آ گیا مدہ. اب کون کرائے گا نا؟ جی مسز خلیل آپ کروائیے. سمینا اور منیبہ نے تو کرایا تھا. جی مدہ کا بھی جی کرائیے. مدہ کا نون مطلب اس ہے کا اس نے کوڈ ہے، کھینچا. اس نے کھینچا. ہاں اس نے شاباش. کھینچا. ہاں نون نون اس کا زانون کوڈ نہیں ہے. نون نون اس کا نصرہ، اس کا ناصرہ باب ہے. باب نصرہ ہے، ناصرہ کوڈ زا نون ہے. ٹھیک ہے زانون جی. تو میم دال دال ہے. مدہ یا مدو مدہ معدن ممدودن شاباش. مدن مدو اس نے کھینچا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کھینچا اس یا نے اس کو کھینچا ڈھیل دینے کے مطلب میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، ہے نا. ان کی اچھا جی یہ سرکشی. تو زنا کے ساتھ ہم نے ردہ اور مدہ یہ آ جاتے ہیں آپ کو کہ اس کے وہ ڈفرنٹ ٹیبل میں کرنے. الحمدللہ ہمیں اسی کا. اب آگے دلہ کے سٹائل پہ. جی ہاں دلہ یدلو. اور کوئی نیا بندہ؟ جی سمینہ دورانی آپ کروا دیجئے دونوں ہی. اچھا نہیں، اور بھی تبسم نے بھی کر دیا. اس کے بعد تبسم آپ خرا کا کرائیے گا، اور منیبہ آپ جو ہے دلہ کا کرا دیں. دلہ دلہ کا یدلو باپ پہلے دلہ. بتائیے. اس کا باپ کون سا ہے؟ یہ درابا دلہ کے کا باپ پہ ہے. باپ درا دارابا ہے. اس سے یاد رہے گا ہمیں. اور جی اس کا کوڈ کیا دلہ ہوگا؟ کوڈ اس کا دود دال لام لام. نا. دود لام. شاباش. اور اس کے حروف کون سے ہوں گے؟ مادہ کیا ہوگا؟ یہ دود دود لام لام لام. لام. ان کو ہم کہتے ہیں تکرار والے حروف ہیں، لیکن یہ صحت مند ہے، اس میں کوئی کمزور فعل نہیں ہے. چلیے اب کرائیے چابیاں. 6 چابیاں کرائیے. دلہ یدلو دلہ. دالن ڈیش دلالاتن. اور نیکسٹ کس کو میں نے کہا؟ ولدوالین. ولدوان. نیکسٹ کس کو میں نے کہا تھا اگلا جی کروانے کو؟ مجھے میڈم جی کروائیے، آپ بھی کروائیے. تبسم. جی خرا وہ جھکا یا وہ گرا. گرا. اس جی کا باب ہے درابا اور کوڈ ہے زواد لام دود لام. ویری گڈ. اور اور اس کے مادہ حروف ہے رے رے خا اور یہ را را. تکرار والے نہیں ہیں. خا را را بولیں گے. خا را را. را را. شاباش. ہاں جی اور خرا یہ صحت مند فعل ہے تکرار والا. تکرار والا تکرار بولیں. والا.
تکرار والا صحت مند فعل ہے. اگر آئے نا تو خرا دونوں چیزوں دونوں کالمس میں آپ نے ٹک کرنا ہوگا, تکرار والا صحت مند, ٹھیک ہے. جی. خرا خرا یا خرو اخرر خارن ڈیش خرن وہ جھکا یا وہ گرا. ویری گڈ. اچھا اب وخروا دیکھیں, لہو سجدن. ویری گڈ. اور وہ سجدے میں گر گئے. اچھا اب دیکھیں اس میں جو ہے, اگر ہم یہ اس کا جیسے انہوں نے اخریر بتایا, خرہ بھی بنتا ہے اخریر بھی بنتا ہے, اسی طرح سے دلہ بھی بنتا ہے ادلیل بھی بنتا ہے. اسی طرح سے زنا کا زنا بھی بنتا ہے امر, اور ازنن ازنن جب زبر کو کھولیں گے تو ایک پیش بن جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ جزم بن جاتی ہے. تو یہ اس طرح بھی بعض دفعہ لکھے جاتے ہیں. اخریر تو آپ کی بک میں بھی دیا ہوا نا, تو ان کے دو دو بن سکتے ہیں, یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. دو دو عمر جنرلی سمپل ایک دیتے ہیں, لیکن ایک دوسرا آ جاتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اصل میں آج بھی صبح کافی ڈسکشن بھی ہوئی ہے سر کاشف اور بردر عبدالحی سے, یہی کہ وہ کہتے ہیں کوئی جو سلائڈس میں چینج ہیں, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا صبح میں کافی ساری سلائڈس دیکھ کے, تو وہ کہتے ہیں ہم ایکچولی چینج بھی نہیں کر سکتے, الفلا والوں کو بتائیں گے کہ اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ جس کے دو اگر آتے ہیں مصر تو دونوں لکھنے چاہیے, یا دو امر آ رہے ہیں تو دو امر بچوں کو بتانے چاہیے. زبانی تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اب اس کی تو سسٹر نے بولا بھی اس کو اخریر اور خرہ دونوں ہیں, ادلیل اور دلہ دونوں ہیں. اسی طرح سے اسنون اور زنجی ہم نے دونوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے اس میں بھی, ٹھیک ہے. اس طرح سے ان کے آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا ایک اور ہے جی, حقہ. یہ جس نے نہیں کرایا کن کے ہاتھ کھڑے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. جی نبیلہ اظہر آپ کروا دیجئے. حقہ پہلے اس کا باب بتاؤ, داربا کے باب سے ہے, کوڈ. اور دور لام شاباش. ہا قاف مادہ. ہا قاف کا ہا ویری قاف گڈ. قاف حقہ. حقا اس نے ثابت کیا, اس نے ثابت کیا. ویری گڈ. یحکو حکا ہے تو احقق بھی ہو سکتا ہے, احقق حقیقن. اب اس کا فعل اسم فائل بالکل ڈیفرنٹ ہے, یا آپ نے یہ اس پیٹرن پہ نہیں ہے. حقیقن, ٹھیک ہے. یہ آپ سب اچھی طرح سے یاد رکھیں. مفعول تو ان تینوں کا ہی نہیں ہے, یہ دیکھیں دالن خارن تھا, لیکن یہ جو ہے حقیقن ہم نے یاد رکھنا ہے. اسم فائل حقیقن ڈیش حقن. بالکل ٹھیک ہے, شاباش. تو الحمدللہ ہم نے ان کو ریوائز کیا. اس پہ ہم نے ردہ مدہ زنہ پہ اور دلہ پہ ہم نے خرہ اور حقہ. تو یہ والے 6 افعال جو ہم نے دیکھے ہیں وہ 525 مرتبہ آئے ہیں. 90 افعال ایسے ہیں جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں, وہ 1350 بار. جیسے امیجن سے تقریباً 3.25 گنا مطلب بن جاتا ہے کر کے نے. اور 90 اور 6 کتنا فرق ہے. 84 اور کریں گے تو 1350 ہوں گے, صرف 6 کیے تو 525 آ گئے, تقریباً 40% ہمیں آ گئے. تو الحمدللہ ان سب سٹائلز کو ہم اچھی طرح سے یاد کریں گے تاکہ ہمیں قرآن پاک میں آنے والے زیادہ سے زیادہ الفاظ کو سمجھ کر سکے. الحمدللہ. اب اس کی بول چال دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. جی میں سوال پوچھتی ہوں تو سعدیہ روحیل آپ جواب دیجئے. حل تلوت القرآن, نعم تلوت القرآن. حل تلوتم القرآن. نعم تلون القرآن. ویری گڈ. حل تتلو القرآن. نعم أتلو القرآن. تتلو القرآن. حل تتلون القرآن. نعم نتلو القرآن. اگر ہم نے اس کو نفی کرنا ہوتا تو ہم یہاں کیا لگاتے, پہلے والے میں لا, تلوتا اس میں ما لگا, اور اس میں لا. شاباش. لا. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی میں بھی ما آتا ہے تو ماضی کی نفی ہم ما سے کرتے ہیں اور مضارع کی نفی ہم لا سے کرتے لا ہیں. سے. شاباش. اب اگر امر کا کریں گے اتلو القرآن. أتلو القرآن. اتلو القرآن.
नतलुल कुरान। वाहिद का वाई से और हमेशा मदारे से जवाब आता है हमारे फेल और नहीं का, अमर और नहीं का। ठीक है, ये जी। हमें सबको याद है। मैम इसके साथ जरूरी है वो सोफा अतुल सोफा कुरान? भी आ सकता है, सा भी आ सकता है। ठीक, सोफा ये अगर हम लेकिन इसके यहाँ जाए, बगैर भी लिख सकते हैं जी हम बिल्कुल अतुल वैसे कुरान लिख सिर्फ? सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कलाम तलावत करता हूँ, ठीक है, मैं अभी करता हूँ, फौरन करता हूँ, तो फिर सातलू भी हो सकता है, सोफा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ लग सकता है, जरूरी नहीं, ना भी लगे तो ठीक है। यानी अगर बहुत ठीक है। जल्दी वाला आप जवाब देना चाहे तो फिर हल आता जी उस्मा शायद दीजिए जवाब। नाम अतैतु। हल आता है तुम, नाम अतैना। हल ताती, नाम आती। हल तातूना, नाम नहती। नाती। जैसे आमिर, उसमें भी ये जो मुतकल्लम का वाहिद का सीखा होता है, फिर उस पे ये मद्दा बन जाती है, दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं, याद रखे। इमशी, क्या जवाब अमशी। आएगा? अमशी, ये देखे मदारे से आना। इमशु, अमशु, नमशी। नमशी। वाहिद का वाहिद के साथ हमेशा इसका जवाब जो है फेल मदारे से आता है। हल दललता, मा दललतु, मा दललतु। हल दललतुम, मा दललना, हल तदिल्लु, ला अजिल्लु, वेरी गुड। हल तदिल्लूना, ला नजिल्लु। देखो ये देखो ना, यहाँ माँ है और ये ला, कि मादी ने कहा नहीं माँ तो मेरा पक्का है, मेरा भी माँ भाई शुरू में, इसमें भी माँ, ये मैंने नहीं किसी को देना। तो मुदारे से कहा कि कोई बात नहीं, तुम ला से गुजारा कर लो। जर्नली ऐसे होता है, बड़ी रेयर सिचुएशन है कि कभी माँ इसमें आ जाता है और कभी ला, वो एडवांस बातें हैं, वो हम बात की बात करेंगे। अभी आपने बस यही याद रखना है कि माजी की नफी माँ से और मुदारे की नफी हम ला से करते हैं, क्योंकि माँ दोनों एक जैसे। ये सब तो अभी हमने कर लिया, सारा हम कर चुके हैं, वही आपने अपने वर्कबुक में लिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने 7 रिमाइंडर्स याद रखिए और इसी तरह इस्तकामत से हम बढ़ते। आज इंशाल्लाह ताला होमवर्क भेजूंगी, तो अगर बाकी भी रहते हैं तो उनको भी साथ जरूर कर लीजिए। और फिर क्योंकि हमने आगे मैम रिविजन्स करनी है और फिर हमने उसकी तैयारी करनी है, तो भी कर लें फिर, ताकि आपको किसी में वर्कबुक भी साथ साथ कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी कोई डिफिकल्टी हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, तो वो साथ में फिर रिवीजन में आप पूछ के क्लियर हो सकती है। इंशाल्लाह जब फर्स्ट रिवीजन कराऊंगी, साथ ही मैं आपको वो जो है इसका सैम्पल पेपर भी दे दूंगी, फिर नेक्स्ट में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे जो डिफिकल्टीज होंगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आप रिवीजन में भी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप हम पढ़ते हैं आपको माशाल्लाह 70-80% आ रहा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप लोगों की शौक, लगन और इस्तकामत का नतीजा है कि हम इस तरह से इतनी तेजी से आगे बढ़े, हमारा कोर्स तो खत्म होने वाला है। तो आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।